نہ اس وقت اہل بیت کی تعریف گوارا تھی نہ آج گوارا ہے. یہ بات سن لیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو تاکہ لوگوں تک نہ پہنچیں وہ چھپانا شروع کیا. اور رد عمل میں جب امت تقسیم ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے، تو دونوں سمتوں میں ظلم ہوتا ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے. رد عمل میں پھر جو تشیع کی طرف بڑھے، شیعان علی سے آگے جو وہ علماء، پھر ایک فتنہ شروع ہوا وضع حدیث کا، حدیثیں جھوٹی روایات کو گھڑنے کا. تو دوسری سمت پھر انہوں نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے خلاف کئی شیعہ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں اور روایتیں گھڑیں تاکہ ان کی شان کو گھٹایا جائے اور معاذ اللہ انہیں اہل بیت کا دشمن ثابت کیا جائے. یہ جو تفریق ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور اور خلفائے راشدین کے بارے میں یہ تصور کہ وہ معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن تھے، اس سے بڑا کذب اور تہمت کوئی نہیں ہے. یہ ایک طرف سے گھڑی گئی اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ شیعیت ہے، یہ دوسری تہمت ہے جو دوسری سمت سے گھڑی گئی. اس سے امت تفرقہ میں مبتلا ہوتی چلی گئی. اب جب آپ آج پوری کتاب کا درس سنیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ مناقب علی ہیں اور ان کے راوی کون ہیں. مناقب علی ہیں، مناقب اہل بیت ہیں، راوی کون ہے اور مصنف و مؤلف کون ہے، سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اس لیے لوگ عمر بھر یا اپنے پیٹ کے لیے یا اپنے اپنے فرقوں اور مسلکوں کے لیے یا اپنے اپنے مفادات کے لیے تاجدار کائنات کی امت کو پھوڑتے رہے ہیں. میرا کام پھوڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. میری عمر جوڑنے میں گزری ہے، اس لیے کہ ہم تو صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور صوفی ملانے کے لیے آتا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آتا. نتیجہ یہ ہوا کہ خارجی کھڑے ہو گئے. جب امام نسائی نے اپنی کتاب پڑھ کے سنائی حدیث کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے مناقب اور فضائل جو آپ نے حضرت علی کے، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں، خارجی تو حضرت بھی نہیں کہتے تھے. جو خارجی ہیں اور خوارج ہیں، یزید جیسے بدبخت اور لعین جہنمی اور دشمن اسلام کے لیے لفظ حضرت کہنا ان کو جڑتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے، ان کی طبیعت مانتی ہے. اس کو حضرت بھی کہہ لیں گے، امیر المومنین بھی کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. مگر ادھر تو چونکہ بغض ہے، عداوت ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے لیے نہیں. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے علی کی شان میں یہ مناقب اور فضائل کی حدیثیں اتنی سنائی ہیں، اور اب اس طرح کی مناقب اور فضائل کی حدیثیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں بھی سنائیں. حقیقتاً نہ وہ وفادار حضرت امیر معاویہ کے تھے، نہ وفادار مولا علی المرتضیٰ کے تھے. وہ تو تھے دشمنان اسلام. یہ تو ایک آڑ تھی تاکہ اور لوگوں کے بنو امیہ کے جو خیر خواہ ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے. اور جگہ جو دمشق تھی جہاں کا واقعہ ہے، تو کہنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں بھی سنائیں حدیثیں. امام نسائی نے جواب دیا کہ ان کی شان میں ایسے مناقب اور فضائل کی حدیثیں آقا علیہ السلام سے ہیں ہی نہیں، میں کہاں سے سناؤں. اب یہ بات آپ سمجھے. انہوں نے فرمایا کہ ایسے مناقب اور فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام سے ہیں، مروی ہی نہیں ہیں. میں کیسے سناؤں، میں کیسے ان کی تخریج کروں. میں دوبارہ امام ذہبی کی اس وقت سیر و فضائل، سیر و اعلام النبلاء میرے سامنے ہے، تو فرماتے ہیں
علامہ ذہبی کہ انہوں نے پھر جب مطالبہ کیا فقیل لہ وانا اسمع، یہ روایت کرنے والے محمد بن موسیٰ المأمونی روایت کر رہے ہیں خود اس پورے واقعے کی، جس کو امام ذہبی نے تخریج کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا فقیل لہ، ان سے کہا گیا وانا اسمع، میں سن رہا، الا تخرج فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسے فضائل مناقب کی تخریج آپ نے حضرت علی کے لیے کی ہے، حضرت معاویہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی سناؤ۔ انہوں نے جواب دیا فقال ای شیء اخرج یا ای شیء اخرج، تخریج سے بھی اور اخراج سے بھی دونوں الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا میں کس چیز کی تخریج کروں، کون سی حدیث منقبت اور فضائل میں تخریج کر کے آپ کو سناؤں؟ جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد وہ جو خارجی تھے وہ پورا کا پورا جتھا آپ پر حملہ آور ہو گیا، زد و کوب کیا، آپ کو مارا پیٹا، اور اسی مولا علی المرتضیٰ کے مناقب کی بیان کرنے کی سزا میں وہ شہید ہوئے۔ اتنا زخمی کر دیا کہ آپ نے دیکھا کہ اب میں قریب وفات ہوں، اپنے تلامذہ سے کہا کہ فوری میری چارپائی میں لٹا کہ اب مجھے مکہ لے چلو، چاہتا ہوں کہ میری روح وہاں پرواز کرے اور مجھے صفا مروہ کے درمیان دفن کر دینا۔ چنانچہ سیدنا امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری لے جایا گیا مکہ معظمہ۔ بس وہاں پہنچتے ہی روح کو انتظار تھا، قفس انصری سے پرواز کر گئی اور صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مذہب مختار یعنی جو قوی روایت ہے، دوسری رملہ کی بھی ایک ہے مگر قوی روایت زیادہ یہ۔ اب میں نے جب اگر آپ پوچھیں کہ یہ کن، سمجھ لیں ایک بات، اسماء اور رجال کی اہل سنت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، طبقات المحدثین کی کوئی کتاب اٹھا لیں، فن رجال پر کوئی کتاب اٹھا لیں، جہاں امام نسائی کے حالات زندگی، خواہ وہ امام ذہبی ہوں، خواہ وہ خطیب بغدادی ہوں، خواہ امام مزی ہوں تہذیب الکمال والے، خواہ امام عسقلانی ہوں، کوئی امام اہل سنت کا جو اسماء و رجال کا امام ہے اس کی کتاب اٹھا لیں، جس نے امام نسائی کی وفات اور شہادت کا واقعہ لکھا ہو، اس کے سوا کوئی اور سبب آپ کی شہادت کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پختہ بات بتا دی، کوئی دوسرا واقعہ کوئی روایت نہیں کرے گا۔ وہ شہید محبت علی ہے، امام نسائی شہید حب علی ہے، یہ امام حدیث ہیں اہل سنت کے جو شہید حب علی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھ لیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ صفا مروہ کے درمیان دفن ہونے کی وصیت کیوں فرمائی، اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی، یہ میرے ذوق اور وجدان نے مجھے یہاں تک پہنچایا، یہ کتابوں میں نہیں ہے کہ دمشق سے چلے اور مکہ معظمہ میں کہا کہ صفا مروہ کے درمیان دفن کر دینا اور وہیں دفن ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ پھر میرے ذوق اور وجدان نے مجھے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ اگر آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہو جانا، صفا اور مروہ کے درمیان کا حصہ ہے جو خارج حرم، وہ دیکھیں تو وہ اس کے باہر سارا محلہ بنو ہاشم تھا، پورا محلہ بنو ہاشم صفا مروہ کے درمیان فرنٹ پہ پڑتا ہے۔ وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، وہیں مولا علی المرتضیٰ کا گھر تھا، وہیں آقا علیہ السلام کی جب شادی ہوئی اور خدیجہ الکبریٰ کا گھر وہی گھر تھا، اور وہی تمام بنو ہاشم کا گھر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جن کی، اور میں نے وہ گھر دیکھا ہے مولا علی المرتضیٰ کا، بعد میں تو شہید کر دیے گئے نا سارے گھر اور محلہ بنو ہاشم، اور جبل ابو قبیس، چونکہ حرم پاک کی توسیع ہو گئی، مگر جس زمانے وہ علاقے نہیں ہوئے تھے شہید، میں نے اس زمانے 1963 سے لے کر 1983 تک کے زمانوں میں دیکھا ہے، تو میں نے مولا علی شیر خدا کا وہ گھر دیکھا ہے۔